متعلق یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، کہ مختلف لوگوں کے سوال ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب نام لیے بغیر جلدی جلدی بس میں سوالات پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریبی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے لے کے اور مشکل میں پڑ پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں،
تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں. مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی. ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے. شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی. پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے. شوہر بیگم کو فون کر دے، بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے. یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ. اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے. ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو، اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے. تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا. لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے. ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے. دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں، جانور لنگڑا ہوتا ہے، تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا. تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے. بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا کے خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی. بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے. اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ. اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے. جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ. بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں، اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے.
اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں۔ تو شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل بھینسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے، تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں، تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے، اس جانور کو حرام شمار کیا۔ تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بڑھ جائے۔ البتہ گولی اگر دھار والی ہے، یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے، جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک، تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی، جس گولی کی آگے تیز نوک ہو، صرف نوک کافی نہیں ہے، گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیز دھار والی نوک ہو، یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تو بھی حلال ہے وہ۔ لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی، تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے وہ۔ ہاں، آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں۔ اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا، آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی، لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں، لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا، تو اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی، اس میں دھار نہیں ہوتی، اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے، تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے، آپ نے غفلت نہیں کی، جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے، لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی، آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اور ایسا کر لینا چاہیے۔ آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں، پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے، تو کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں، کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ طرح یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا، یہ بھینسا کہلاتا ہے، جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ، گھریلو بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ، دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں، بکرا بکری اور اونٹ۔ تو بھیڑ میں بھیڑ دمبا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو۔ بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے۔ اب وہ اجماع یعنی کیوں امت کا اجماع ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں، نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات فقہائے کرام کا اس پر ماضی میں اجماع ہو چکا ہے کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، میڈیکلی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے وہ،
تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے، بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں، بنیادی منافع، اور ہے بھی پالتو، یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے، اسی وجہ سے جنگلی بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی سے یاک کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا، یاک جو ہے اگر پالتو ہے، گھریلو ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ گھریلو پالتو نہیں ہے بلکہ وہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھینس کی قربانی اس کے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے، تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے، اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے، تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ ہرن کی قربانی، شتر مرغ کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں، اور شتر مرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے، لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے، یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہو، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ بقرعید کے پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں، یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، انگریزی لحاظ سے نہیں۔ یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا، پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت، تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو، کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا۔ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو، گائے اور بیل میں، اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو، اور پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے، آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا، تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے۔ یہی حکم بکری میں اور بکرے میں۔ اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے۔ گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے، اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا، اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو، لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے، 6 مہینے کا بھی اگر ہے، وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو، سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے، تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی، یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا، تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر۔ باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتا ہے نا، جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو، کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے، اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں، اور اونٹ میں 5 سال، اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے، اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور، آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق۔ اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ، اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے، 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہے، یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 افراد
ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے آدھی آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے، ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی، آدھی گائے دوسرے کی، ایسے کر لیں۔ اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کو 3 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں، برابر برابر ہو جائیں، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی۔ تو اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے۔ تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی۔ قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں، جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے، خوب سمجھ لیں۔ اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے، آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے، آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی، یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو۔ قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کسی سے رہ گئی، اس پہ لازم تھی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا۔ یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور، بکرا یا دمبا وغیرہ، تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے۔ اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا، صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو۔